جہان مغرب کے رہنے والوں، یہ نظم نیا دور کے شمارہ 75-76 جولائی 1982 میں شائع ہوئی۔ جہان مغرب کے رہنے والوں، جوانوں، دانشوروں، ادیبوں، وہ سائنسدانوں جو چشمہ زندگی سے آب بقا کی تقدیر چاہتے ہو، وہ لوگوں جو عہد ٹیکنالوجی کی جھوٹی آسائشوں کے نشے میں مبتلا ہو، سیاہ اور سانولے غلاموں، تمہیں سلام خلوص پہنچے، سلام ایک شاعر ہزیں کا جو عرض مشرق کے قلب سچاک کو سنبھالے ندائے امید دے رہا ہے۔ قبا دریدوں ندائے امید دے رہا ہے، قبا دریدوں شکست حالوں جگر فگاروں ستم زدوں کو، یہ کہہ رہا ہے کہ آج کی رات گرچہ بھاری ہے لیکن اس کی سیاہ آنکھوں میں گہرے حلقے بھی پڑ چکے ہیں، اور اب یہ آنکھیں حقر حقر کر رہی ہیں، بے انتہا نقاہت ٹپک رہی ہے، ملیح گالوں پر اودے چٹھے بھی پڑ گئے ہیں، سیاہ چہرے کی نرم تابی دھواں دھواں ہوتی جا رہی ہے، کھنچاؤ اور سنسناہٹوں سے رگیں نسیں ڈھیلی پڑ چکی ہیں، بدن کا انگ انگ ٹوٹتا ہے، تمام جوڑوں میں ایک کسک ہے، ایک اضطراب شدید نے رات کے گریزاں سیاہ پیکر کو تنگ حلقے میں لے لیا ہے، جکڑ لیا ہے۔ زمانہ نزدیک آ رہا ہے کہ درد ذہ کی صعوبتوں سے یہ رات چیخے گی، اور وہ چیخیں مسرتوں شادمانیوں کے لہکتے نغموں میں ڈوب جائیں گی، کیونکہ بطن شب سیاہ سے ہمیشہ پیدا سحر ہوئی ہے۔ ہویدا ہوگی وہ صبح تابندہ جس کی ہر ایک کو جستجو ہے، وہ صبح حسن دوام بخشے گی آدمی کی جلالتوں کو، قبائے گل سج اٹھے گی ہر آدمی کے جسم صحت نما پر، شکست حالی کہیں نہ ہوگی، جگر فگاری کہیں ملے گی تو عاشقوں کی خطر پسندی کے گل بنوں میں، ستم کا نام و نشان نہ ہوگا، فراق محبوب، موت، کونین کی ادائے طلسم بندی، یہ تین غم ہی رہیں گے باقی۔ فراق محبوب، موت، کونین کی ادائے طلسم بندی، یہ تین غم ہی رہیں گے باقی۔ یہ غم وہ ہیں جو ہمیشہ سے آدمی کو حسن عمل کی گرویدگی پر اکساتے آ رہے ہیں۔ یہ غم وہ ہیں جو ہمیشہ سے آدمی کو حسن عمل کی گرویدگی پر اکساتے آ رہے ہیں۔ عمل مسرت کے جسم میں دوڑتا لہو ہے، اسی کی سرخی ہے جس کے باعث تمانیت کا صبیح چہرہ دمک رہا ہے، اسی کی گرمی کی ہے کرامت، نفس نفس شوق و آرزو کا دہک رہا ہے۔ عمل ہے پیمائش زماں بھی، زماں مکاں کا وہ بودھ ہے جو نشاندہی کر رہا ہے انجانے راستوں کی، جو حسن و تخلیق کی منازل کی بے قرانی میں کھو گئے ہیں، مگر ان انجانے راستوں پر نقوش پا کی چمک رہے گی، منازل بے قراں کا مقیاس جستجو کے دباؤ میں مستقل رہے گا۔ وہ دن بھی آئے گا جب پذیرائی کے لیے آدمی کی دروازے کھول دیں گی حجاب و حیرت کی رازگاہیں، منازل نو بنو کی راہیں۔ جہان مغرب کے رہنے والوں، جوانوں، دانشوروں، ادیبوں، وہ سائنسدانوں جو چشمہ زندگی سے آب بقا کی تقدیر چاہتے ہو، وہ لوگوں جو عہد ٹیکنالوجی کی جھوٹی آسائشوں کے نشے میں مبتلا ہو، سیاہ اور سانولے غلاموں، یہ ایک شاعر کی دلکشا عینیت پسندی کا دلربا حسن زن نہیں ہے، یہ ایک امکان ہے حقیقی، مگر اس امکان کی صداقت جبھی ہے ممکن، اور اس کو ہر شخص جانتا ہے کہ رات کے بطن میں جو صبح جمیل تشکیل پا رہی ہے، سقوط اس کا نہ ہونے پائے، وہ زہر اس تک پہنچ نہ پائے جو رات کے جسم میں سرایت ہوا سمجھیے، اگر نہ روکے گئے وہ آدم نما حواصل جنہیں حکومت، تجارت اور ملکیت کا ہوکا کچھ اس طرح ہو گیا ہے جیسے کسی کو جوع البقر کی بیماری ہو گئی ہو۔ یہ غاصبان حیات ہر سو شکار گاہیں بنا رہے ہیں کہ آدمی کوئی بچ نہ پائے جو ان کی زد پر نہ آ چکا ہو، تلے ہوئے ہیں کہ زیست کو پابجولہ لے جا کے چھوڑ دیں گے اس آگ کے ریگزار میں
جس میں کوئی سایہ اگر ہوا بھی تو دائمی موت ہی کا ہوگا۔ یہ ڈر ہے اس شاعر ہزیں کو کہ آدمی کو 1000 صدیوں کے ارتقاء کا جو نو رسیدہ سا پھل ملا ہے وہ گندی بیمار ذہنیت کے ہوس کدے میں فساد لالچ کی گرمی پا کر بجائے پکنے کے سڑ نہ جائے، عروج آدم کا خواب شیریں زوال آدم کی تلخ تعبیر سے گزر کر سقوط آدم کی شکل پکڑے، حبوط آدم نظام قدرت کی لغزش بے وقار ٹھہرے۔ جہان مغرب کے رہنے والوں، تمہیں بھی معلوم ہے، ہمیں بھی، ہر ایک سمجھدار کو خبر ہے، سقوط آدم کا خوف جاکاہ صرف ایک خوف ہی نہیں ہے، فریب وہم و گمان نہیں ہے، یہ ایک خطرہ ہے جس کی بنیاد ہے بھیانک حقیقتوں پر۔ یہ ایسا خطرہ ہے جس کے آگے وہ سارے خطرے حقیر، ہیچ اور بے ضرر تھے جو آج تک آدمی کو درپیش آ چکے ہیں۔ جہان مغرب کے رہنے والوں، یہ بات تم خوب جانتے ہو، ہر ایک سمجھدار جانتا ہے، تدارک اس کا اگر کوئی ہے تو صرف امن و سلامتی ہے۔ سلامتی ارتقاء کے جسم بہار افروز کی رگوں میں چہکتا اور بولتا لہو ہے، سلامتی قوت نمو ہے، سلامتی جہد کا تقاضا، سلامتی محنتوں کا پھل ہے، سلامتی زندگی کا نغمہ، سلامتی نصرتوں کی گت ہے، مگر یہ نغمہ ہے آدمی کا، مگر یہ نصرت عوام کی ہے، عوام جو کل انعام ہے بدنہاد ذہنوں کی انجمن میں۔ رہی ہے ہر قرن ہر زمانے میں بدنہادوں کی سعی پیہم کہ عام لوگوں کو امن اور آشتی کی منزل سے دور رکھیں، وسائل قدرت اور دولت پر اپنا قبضہ جمائے رکھیں، زمیں کا ہر ماجرا انہی کے مفاد کی چیردستیوں کے فشار سے بننے والے سانچوں میں ڈھل کے نکلے، زمیں کا ہر ماجرا انہی کے مفاد کی چیردستیوں کے فشار سے بننے والے سانچوں میں ڈھل کے نکلے، تماشا گاہے حیات کے سب تماشے انہی کی تفریح کے لیے ہوں۔ یہ بدنہادوں کی سعی پیہم ہمیشہ مشکور ہی رہی ہے، مگر یہ امید بھی رہی ہے کہ زیر دستوں کے ہاتھوں میں بھی زمام کار آ کے ہی رہے گی، زمیں کے سینے کے سب خزانے عوام کی ملکیت میں ہوں گے، حیات و قوت کے سارے منبع عوام کی دسترس میں ہوں گے، نہ بالادستی رہے گی قائم، نہ زیر دستی رہے گی باقی، عوام کا سر بلند ہوگا، کمال علم و ہنر کا قائم وقار ہوگا، حقیقی آزادی کا ثمر آدمی کی جھولی میں آ گرے گا، فضائے امن و امان انسان رفعتوں کی منازل بیکراں کو سر کرنے چل پڑے گا۔ عروج آدم کی یہ توقع عظیم احساس تشنگی سے ابھرنے والی بغاوتوں کی رہین منت رہی ہمیشہ، عظیم احساس تشنگی کے ہزارہ رنگ اور پہلو، وجود و موجودگی کے آئینہ خانے میں جن سے ہے چراغاں، حیات و کونین کے شبستہ کو دے رہے ہیں نوید صبح بہار ساماں، ہزارہ رنگ اور پہلو جو مثبت اور منفی قوتوں کی کشش کے میدان میں ہے پرافشاں، ہزارہ رنگ اور پہلو گلوں کے مانند ہستی و نیستی کی پیوستہ اور باہم گتھی ہوئی تازہ کار شاخوں پر مرحلہ وار کھل رہے ہیں، ہزارہ رنگ اور پہلو عظیم احساس تشنگی کے۔ وہ جسم و جاں کی جو تشنگی ہے ابھی تو سرگرم بس وہی ہے، اسی کی آسودگی کی خاطر فضاؤں میں ہوک اٹھ رہی ہے، الٹ پلٹ ہو رہی ہے دنیا، بساط گردوں سمٹ رہی ہے۔ یہ تشنگی ختم ہو تو پھر ذہن و روح کی تشنگی بے پایا رنگ پکڑے، یہ تشنگی ختم ہو تو پھر ذہن و روح کی تشنگی بے پایا رنگ پکڑے، طبیعتوں میں جو روشنی ہے، دلوں میں ذہنوں میں جو چمک ہے، وہ برق بن کر خیال و فکر و عمل کی رگ رگ میں دوڑ جائے، سفر ہو آغاز ان منازل کا جو کٹھن بھی ہیں ماورا بھی، گرفت میں آئیں وہ مسائل ابد کے ہیں جو نشان منزل، وجود و موجود کے مسائل، قدم حدوث و عدم کے قضیے، شعور تحت شعور اور لاشعور کے ارتباط پیچیدہ کے مراحل، زماں
مکان اور حیات کے اختلاط کی تہ میں کار فرما رواں عوامل۔ تسلسل احساس تشنگی کا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہوگا طلب کا ضامن۔ تسلسل احساس تشنگی کا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہوگا طلب کا ضامن۔ طلب کے زائیدہ غم جاں ہے اور خود ضامن طرب ہے۔ طرب جو اس درد کا سبب ہے جو جاری و ساری ہے مسرت کے جسم شاداب کی رگوں میں۔ طرب جو اس درد کا سبب ہے جو جاری و ساری ہے مسرت کے جسم شاداب کی رگوں میں، جو کیف آسودگی کے ٹھہراؤ میں تلاطم کا بانٹ پن ہے۔ تلاطم اتناب جان و تن ہے، تلاطم آہنگ ماؤ من ہے، اسی تلاطم کے دم قدم سے نمود و نشو و نما ہے رقصاں، اسی کے باعث وجود کے جسم کی پھبن ہے۔ طلب کا حاصل بس ایک لگن ہے جو بے کراں ہے، دمن دمن ہے، ہمہ جہت ہے، چمن چمن ہے۔ طلب ہے احساس تشنگی کا وہ رخ، نمو کی ہے جو علامت۔ طلب کی ہر کارکردگی کی اساس و بنیاد ہے بغاوت۔ بغاوت احساس تشنگی کی زمین سے اگنے والا وہ بیج ہے جو بڑھ کر سدا بہار اور راحت افروز ارتقاء کا شجر بنا ہے۔ بغاوت ایک دائمی عمل ہے، تناسب، آہنگ، رنگ، موزونیت، توازن کی خاطر انکار اور تنقید کا عمل ہے، حقوق رد و قبول منوانے کا عمل ہے، حصول انصاف کا عمل ہے، ہمہ جہت ارتفاع و تہذیب و تربیت کا حسین عمل ہے۔ اسی عمل پر تمام تر انحصار ہے ان ترقیوں کا جو بے نہایت ہیں اور ضامن ہیں انکشاف حقائق اور ذوق و شوق کی، جن کے باعث انسان خوب سے خوب تر کی جانب رواں دواں ہے۔ جہان مغرب کے رہنے والوں، جوانوں، دانشوروں، ادیبوں، وہ سائنسدانوں جو چشمہ زندگی سے آب بقا کی تقدیر چاہتے ہو، وہ لوگوں جو عہد ٹیکنالوجی کی جھوٹی آسائشوں کے نشے میں مبتلا ہو، سیاہ اور سانولے غلاموں، یہ عہد حاضر کا حزنیہ ہے کہ آج انسان کی دسترس میں وسائل اتنے ہیں جو اگر رو بکار آ جائیں اس طرح سے کہ عدل و انصاف اور انسانیت کے پورے ہوں سب تقاضے، تو تشنگی جسم و جاں کی آسودگی کی منزل پر جا کے دم لے، تمام روئے زمیں سے بیماریوں کا افلاس اور جہالت کا خاتمہ ہو، ہویدا ہو جائے صبح تابندہ جس کی ہر ایک کو جستجو ہے، مگر وہی بدنہاد ٹولہ، وہ سارے آدم نما حواصل جو کم سوادوں کے راہبر ہیں، سواد اعظم کے راہزن ہیں، مگر وہی بدنہاد ٹولہ، وہ سارے آدم نما حواصل جو کم سوادوں کے راہبر ہیں، سواد اعظم کے راہزن ہیں، اجارہ داری کے تخت طاؤس پر بڑی تمکنت سے بیٹھے فلاح آدم کا نام لے کر مصائب و ابتلا کا بیوپار کر رہے ہیں، علوم تازہ کے بل پر فطرت کی ایسی تسخیر میں لگے ہیں جو کارآمد ہو نوع انسان کو زیر کرنے میں ہر جہت سے۔ وہ چشمہ زندگی سے آب بقا کی تقدیر کے بجائے ہلاکتوں کے محیب سائے میں حق و انسانیت کی تسخیر چاہتے ہیں۔ جہان مغرب کے رہنے والوں، جوانوں، دانشوروں، ادیبوں، وہ سائنسدانوں جو چشمہ زندگی سے آب بقا کی تقدیر چاہتے ہو، میں خاص تم سے ہوں یوں مخاطب کہ تم رقم کر رہے ہو یہ حزنیاں، یہ سب جانتے ہوئے بھی تمہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ کس طرح بدنہاد ٹولہ تمہاری خلقی صلاحیت سے، تمہاری خلاق قوتوں سے، تمہاری محنت، تمہاری ذہنی اپج، تمہاری فراستوں سے خود اپنی طاقت بڑھا رہا ہے، بدی کی طاقت۔ وہ دور حاضر کا سامری ہے اور اس نے تم کو بدی کی طاقت کے سحر سے عہد ٹیکنالوجی کی جھوٹی آسائشوں کے گوسالے کی پرستش پر سخت مجبور کر دیا ہے۔ یہ عہد ٹیکنالوجی کی آسائشیں یقیناً گراں بہا ہیں، یہ عہد ٹیکنالوجی کی آسائشیں یقیناً گراں بہا ہیں، یہ انگنت صدیوں کی مشقت کا ماحصل ہیں، یہ ارتقاء کی کسوٹیاں ہیں، یہ وہ کمندے ہیں جن کی زد میں ہزاروں امکان ہیں زندگی کے، انہیں فراہم کیا ہے انسان نے نظم فطرت کو اپنے سانچوں میں ڈھال کر زندگی کی دلکش فراغتوں،
हुस्न की फरावानियों की खातिर, मगर इन्हें बदनिहात तोला बरत कुछ इस नहज से रहा है कि नज़्म फितरत पर काबू पाने की इन दरख्शा निशानियों ने मुसख्खर इंसान को कर लिया है, गुलाम अपना बना लिया है। ये यकफनी बदनिहात तोला बस एक ही बात जानता है कि किस तरह जिंदगी की आसाइशों को आलाइशें बना दे, महकती खुशबुओं को भभकती उफूनतों का कुछ ऐसा दरियूज़गर बना दे कि चार जानिब बहीमियत की वबाएं फूटें, वबाएं फैलें और उनको पैके बहार कहकर बना दे एक अहमकों की जन्नत, जहाँ रहें कम सवाद सारे सवाद आज़म के वास्ते और कोई चारा न हो सिवाय भटकते फिरने के सादा लोही के दश्ते बेआब में शराबों के साए साए। ये अहद टेक्नोलॉजी की आसाइशें कमंदे हैं जिनकी जद में हज़ारों इम्कान है ज़िंदगी के, मगर इन्हें बदनिहात टोले ने आदमी का शिकार करने को गोया लासा बना लिया है, शकावतों के सुनहरी फंदों के जाल में इनको बुन लिया है। यही सबब है कि मैंने इनको बजब्रो इकराह झूठी आसाइशें कहा है। जहाने मगरिब के रहने वालों, तुम्हें खबर है कि झूठी आसाइशों के लाशे में किस मज़े से चिपक गए हो। हुसूल राहत की राह में शाहराह हक से भटक गए हो। हुसूल राहत की राह में शाहराह हक से भटक गए हो। शगुफ्ता और जानदार फूलों की भीनी भीनी महक फरामोश कर चुके हो। प्लास्टिक के नुमाइशी खुशबुओं से आरी फजूल व बेजान सर्द फूलों पर मर मिटे हो। सिफात परवाना के मुकाबिल खुसूसियात मगज़ पर दीवाना वार कुर्बान हो रहे हो। जहान मगरिब के रहने वालों, तुम्हारे मुल्कों में बदनिहादों की सही पहम से एक ऐसे मुआशरे ने जन्म लिया है जो दिल फरेबी का मुंतहा है, हुजूम का रक्स तेज़पा है, हुजूम जो कम सवाद है और सवाद आज़म से कट गया है। एक ऐसे मुआशरे ने जन्म लिया है जो दिल फरेबी का मुंतहा है, हुजूम का रक्स तेज़पा है, हुजूम जो कम सवाद है और सवाद आज़म से कट गया है। हुजूम का रक्स तेज़पा जिसमें तुंद और तेज़ हरकतों से सियाह मस्ती उबल रही है, सियाह मस्ती कि जिसने यकसर क़वाए विजदान व फ़हम माऊफ कर दिए हैं। जहान मगरिब के रहने वालों, तुम्हारे शहरों तुम्हारे करियों पर होता है आदमी को बाग़े जिना का धोखा, मगर नज़रबंदियों की ये जलवागाहें वो जन्नतें हैं जिनमें कदम कदम पर छुपे हुए हैं हरे भरे सब्ज़ारों गुलजारों मरग़ारों में मारो कशदुम, जो आदमी आदमी के माबैन दर्दबंदी को डस रहे हैं। ये जन्नतें जिनको इब्न सब्बाह और शद्दाद देख पाते तो आज के बदनिहादों की शैतानत परस्ती की दाद देते। जहान मगरिब के रहने वालों, भरे पूरे हैं तुम्हारे बाजार, घर, क्लब और रक्स गाहें, भरे पूरे खेत और खलियान, मदरसे, कारखाने, बागात, शाहराहें, भरे पूरे साइंस के मुअम्मल इमारतें, आसमान से बातें करने वाली जहाज, रॉकेट, ट्रेनें, ऑटोमोबाइल, रेडार, आबदोजें, ज़मीन, आकाश और पाताल की खबर लाने वाली लहरें, मवासिलाती निज़ाम के राबते बराबर जो बढ़ रहे हैं, तमाम इबलाग और तरसील के ज़राए जो देर व ज़ूद और दूर व नज़दीक का तफावत मिटा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटरों के साइंस के करिश्मे मुसलसल अहवाल ज़ीस्त को जो बदल रहे हैं, नए मनाजिर को सामने लाते जा रहे हैं। खला नवर्दी के रास्तों को उजालने वाले बर्क़ पारों की रोशनी में नई मनाजिल की जुस्तजू है। हिसार आफाक गिर रहा है, फसील अफलाक मुनहदिम होती जा रही है। ज़मीन पर चांद की खला दीदा आदमी के नुकूश पा सब्त हो चुके हैं। सियाहत माह बस कोई दिन की बात है, फिर उतारदो मुश्तरी व ज़ोहरा का भी सफ़र है। गुबारे नूरी ने कहकशा से भी आगे जाने के हैं इरादे ये नेक ही कहे जाते गर तुम्हारे हवासलों यानी बदनिहादों की नीयतें भी बखैर होती, मगर ये परदाज़ आसमां के नकीब
کار زمیں سے اغماز کر رہے ہیں۔ یہ بے حسی اور بے حیائی کی انتہا ہے کہ ایک جانب کروڑوں انسان بھوک، امراض اور جہالت کے ہاتھوں بے حال ہو رہے ہیں، سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، خدا سے مایوس ہو چکے ہیں، خود اپنی نظروں میں گر چکے ہیں، شدید لاچاری، یاس اور بے بسی کے عالم میں کربناک اور غیر انسانی موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اور اس طرف ایٹمی دھماکوں کا سلسلہ ہے۔ حیات کش تجربات کی سرد پھیکی بے جان روشنی میں حیات کش تجربات کی سرد پھیکی بے جان روشنی میں روایتی اور ایٹمی اسلحہ کے انبار لگ رہے ہیں۔ حواسلوں بدنہادوں کی جوئے ارض بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ خلا کی تسخیر کے عمل کو بھی جنگی تیاریوں کا حصہ بنا رہے ہیں۔ بصورت جنگ چاہتے ہیں خلا سے بھی خطۂ ارضی کا لے نشانہ۔ جہان مغرب کے سائنس دانوں، تم ان عواقب سے باخبر ہو جو منتظر ہیں کہ یہ مسائی خود اپنے انجام منطقی تک پہنچ تو جائیں۔ تم اس قیامت کو جانتے ہو، خدا نہ کردہ، جو ان مسائی کے کارگر ہونے کے نتیجے میں نوع آدم کا ہے مقدر، مگر تمہیں بدنہادوں کے سحر سامری نے کچھ ایسا مسحور کر دیا ہے کہ تم نہ صرف ایسے تجربوں میں لگے ہوئے ہو جو ایٹمی تابکاری کے خطرے کو ہوا دے رہے ہیں، بلکہ فراغتوں کے فروغ کی خاطر اور معیار زندگی کو بڑھاتے رہنے کے واسطے ایسے تجربے کر رہے ہو پیہم، جو خود فریبی کی دھند میں روبکار آ کر تمام ماحول کو، فضا اور سمندروں کو غلیظ و آلودہ کر رہے ہیں۔ کہیں انہی بے لگام سے تجربوں کی کہیں انہی بے لگام سے تجربوں میں زیر و زبر نہ ہو جائے وہ توازن ہے جس پر قائم نظام و آئین زندگانی۔ غرض وہ خطرہ ہو عالمی جنگ کا کہ آلودگی کا تم پر کچھ ایسا جادو چلا ہوا ہے کہ اختراعات میں تمہاری بہت نمایاں ہیں ایسی تکنیکیں اور ترکیبیں جن پر تہمت ہو ارتقاء کی، مگر جو مغرب کے بدنہادوں اور ان کے ہم جنس شرقیوں پر سواد اعظم کی جان لینے کے، روح کو داغدار یا سلب کرنے کے نت نئے طریقوں کی راہ کھولیں۔ جہان مغرب کے بدنہادوں اور ان کے ساجھی جہان مشرق کے بدنہادوں کے ہاتھوں آخر نظام قدرت کے حسن تخلیق کی جو معراج ہے، وہ انسان علوم کی روشنی کے باوصف ظلم اور جہل کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے پیہم، بھٹک رہا ہے، اور ان اندھیروں میں اور آگے بڑھا تو بس قصہ پاک سمجھو کہ اور آگے عطا گہرائی ہے فنا کی۔ اور ان اندھیروں میں اور آگے بڑھا تو بس قصہ پاک سمجھو کہ اور آگے اتھاہ گہرائی ہے فنا کی۔ صدا سہاگن زمین کی کوکھ جل رہی ہے، اداس ہے سارا نظم فطرت، شکست خوردہ حیات کے ہونٹ سل گئے ہیں۔ صدف میں آفاق کے یہ موتی، صدا سہاگن زمیں ہماری اب ایک آنسو میں ڈھل گئی ہے۔ صدف میں آفاق کے یہ موتی، صدا سہاگن زمیں ہماری اب ایک آنسو میں ڈھل گئی ہے۔ ایک اشک خوناب دامن کائنات پر جو مچل رہا ہے، مچل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، تڑپ رہا ہے کہ رونما ہو وہ معجزہ جس کی روشنی سے ضمیر جاگ اٹھے آدمی کا، بجے دہل امن و آشتی کا، یہ اشک بن جائے پھر سے موتی۔ یہ نظم نیا دور کراچی کے شمارہ 75-76 میں جولائی 1982 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ اسے آپ جدید مثنوی کہہ لیجئے۔ میں ایک رند آزاد و وارفتہ سر، جوانان خودکام کا راہبر، حوادث کے قدموں کا روندا ہوا، زمانے کی چکی میں پیسا ہوا، شکار نگاران فرخندہ روح، نباہے ہوئے وضعداری کے خو، سخنہائے بے تہ سے اوبا ہوا، خود اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا، خود اپنے سے بھی ایسی برگشتگی ہو جیسے فریب نظر زندگی، زمان و مکان کے الٹ پھیر میں، وجود و عدم کے کوہن گھیر میں، الٹتے پلٹتے رہے دم بدم،
میری طبع دراک کے پیچ و خم، زماں کا مکاں سے ہے کیا رابطہ، ازل اور ابد میں ہے کیا سلسلہ، یہ نزدیک و زود اور یہ دور و دیر، نمود وجود اور یہ ہیر پھیر، تغیر یہ ہر لمحہ ہر چیز کا، یہ کون و مکاں کا عجب ماجرا، یہ نقطہ لکیر اور یہ دائرہ، ہے کیا ان کی تفہیم کا زاویہ، حیات اضطراری ہے ایک کیفیت کہ ہے اس کی کچھ اور ہی نوعیت، زقندیں یہ بھرتی ہوئی ارتقا، کہیں اس کی ہے کیا کوئی انتہا، یہ چکر ہے محدود و لا انتہا کہ سیدھا ہے تخلیق کا راستہ، محیب اور بے تھاہ یہ کائنات، ہے کیا اس میں انسان کی واردات، یہ ذات و صفات اور یہ خیر و شر، یہ سب کیا ہیں، کیا ہے خبر اور نظر، ہے ہر بات اضافی تو مطلق ہے کیا، یہ ناحق ہے کیا اور برحق ہے کیا، شعور اور وجدان و دانش ہے کیا، خیالات کی یہ تراوش ہے کیا، وہ کیا بات ہے ماورائے سخن، ورائے حواس اور کیا ہے چلن، یہ نفس جہاں ساز کی گتھیاں، یہ پیچیدہ بے تھاہ گہرائیاں، یہ کیا ہے کہ بے بال و پر آدمی فرشتہ بھی ہے اور شیطان بھی، براہیم بھی اور نمرود بھی، وہ شبیر بھی شمر مردود بھی، شہید صداقت وفاخو بھی وہ، علمدار باطل جفاجو بھی وہ، ستمکش کوئی اس سے بڑھ کر نہیں، کوئی اس سے بڑھ کر ستمگر نہیں، وہ ہٹلر بھی ہے اور چنگیز بھی، وہ رومی بھی ہے شمس تبریز بھی، ہلاکت کی تیغ و سپر آدمی، مسیحا نفس بھی مگر آدمی، وہ معصوم بھی ہے طرح دار بھی، فریبی بھی ہے اور سیاہ کار بھی، وہ پرویز بھی اور فرحاد بھی، وہ مروان بھی اور مقداد بھی، وہ دارا بھی ہے اور مزدک بھی ہے، تظلم سے نمٹے وہ ناوک بھی ہے، غلامی کا خاصا وہ خوگر بھی ہے، مگر حریت کا پیمبر بھی ہے، وہ غاصب بھی ہے اور عادل بھی ہے، بغاوت کے کسبل کا حامل بھی ہے، سخنسن جو عاقل بھی ہے آدمی، غبی اور جاہل بھی ہے آدمی، وہ غافل بھی ہے اور ہوشیار بھی، تعصب سے اندھا روادار بھی، مروت کا ہو اس میں کچھ شائبہ تو پھر دیدنی اس کا ہے حوصلہ، تلون میں پارے کا ہمسر بھی ہے مگر استقامت کا پیکر بھی ہے، وہ زہر حلاحل بھی اکسیر بھی، ثواب مکمل بھی تقصیر بھی، ظلوماً جہولا کی تفسیر بھی، وہی علم و عرفاں کی تنویر بھی، بہکنے بھٹکنے کی عادت اسے، الجھ کر سلجھنے میں راحت اسے، وہ سقراط بھی اور حلاج بھی، وہ وجدان و دانش کی معراج بھی، جراثیم کے آگے بے بس بھی ہے مگر فیل ہستی کا آکس بھی ہے، جسے ایک پتھر سے پہنچے گزند، ستاروں پر وہ ڈالتا ہے کمند، وہ صفاق فطرت سے مجبور بھی ہے، تسخیر فطرت پر معمور بھی ہے، آج آدمی اس جگہ پر جہاں بلندی کی پڑتی ہیں پرچھائیاں، نوامی سے فطرت کی تھامیں اینا، زہ علم و حکمت کی باریکیاں، یہ سب آدمی کے لیے نردباں، اتارد ہو زہرہ ہو یا کہکشاں، بصیرت سے گر کام لے اس کی عقل، بصیرت سے گر کام لے اس کی عقل، زمیں کے بھی ہنگامے ہو جائیں سہل، وسائل کی بہتات ہے اس قدر کہ تقسیم دولت مناسب ہو گر تو ہر شخص کو اس کا حصہ ملے، جو اس کی ضرورت ہو اتنا ملے، کسی کو کسی شے کی بھی احتیاج نہ ہو، گر ہوس کر رہی ہو ناراج، مگر جو ترقی کی رفتار ہے، ہوس اتنی ہی برسرے کار ہے، بصارت صحت مند ہے جس قدر، بصیرت اسی درجہ بیمار تر، خبر خاصی مضبوط اور دوربین، نظر ہے نقاہت سے گوشہ نشیں، ترقی کا قرنوں کی یہ ماحصل کہ اب سانس لینا بھی ہے جاگسل، جہاں دیکھو ہے آدمیت زبوں، جدھر جاؤ حیوانیت ہے فزوں، ہیں انسانیت کے بھی چرچے بہت، اگر کوئی اس کو بھی ڈھونڈے بہت، ملے گی کہیں تو سسکتی ہوئی، تڑپتی ہوئی اور بلکتی ہوئی، نہیں ختم ہوتی علم خیزیاں،
یہ نفس دنی کی شرنگیزیاں، ہوس پیشگی کی سیاہ کاریاں، زراندوز لوگوں کی خونخواریاں، ہوس نے بنایا ہے زر کو خدا، پرستش کی جس کی نہیں انتہا، یہ تھوڑے سے لوگوں کی عیاشیاں، عظیم اکثریت کی محرومیاں، امیروں کی مکاریوں کا اسیر، یہ بھوکوں کا ننگوں کا جم غفیر، جہالت کی گودوں کا پالا ہوا، توہم پرستی میں ڈھالا ہوا، بڑھاتا ہے دنیا کی دولت کو یہ، ترستا ہے ایک ایک راحت کو یہ، گوارا ہے سرمایہ داروں کو کب کہ بدلیں کبھی اس کے بھی روز و شب، ہو آزاد اس کا بھی ذہن اور جسم، مقدر کا اس کے بھی ٹوٹے طلسم، صحت مند ہوں اس کے بھی جسم و جاں، فراغت کی حاصل ہو اس کو اما، ہمیشہ سے ہے زرکشوں کی یہ چال کہ محنت کشوں کو رکھیں پائمال، نشیبوں سے ابھرے جو یہ بے دیار، تو اترے گا گدی سے ہر ناپکار، ہر ایک شے پا ہوگا انہیں اختیار، بڑھائیں گے یہ آدمی کا وقار، زراندوزیوں کا تقاضا ہے یہ، ہوس کاریوں کی تمنا ہے یہ کہ سوئے ہوئے شیر سوتے رہیں، شکار اپنی غفلت سے ہوتے رہیں، کرے آدمی آدمی کا شکار، کبھی ختم بھی ہوگا یہ کاروبار، یہ رنگ اور نسل اور قوم و وطن، یہ بت جن کی پوجا کا اب ہے چلن، ہوس پیشگی کے بنائے ہوئے، سیاہ کاریوں سے سجائے ہوئے، کہاں تک چڑھے ان کی بھیٹ آدمی، کبھی ختم ہوگی یہ غارت گری، یہ جنگ و جدل کی فراوانیاں، جرائم کی ہر سمت ارزانیاں، یہ ذہنوں پر چہرے یہ ذہنوں پر پہرے، یہ جسموں کا سوگ، بنی نوع آدم کا یہ راج روگ، جو آزاد پیدا ہوا وہ بشر، غلامی میں جکڑا ہے اب سر بسر، کیا چاہیے قدغنوں کا حساب، کبھی محتسب کا بھی ہو احتساب، اذیت رسانی کے آلات سے، ہلاکت فشاں اسلحہ جات سے، ملے گا کبھی آدمی کو مفر، مہذب کبھی ہوگی نوع بشر، یہ آلات یہ اسلحے دمدمے عجائب گھروں میں یہ کب جائیں گے، ہے نیکی کا جاری ز دل تا بقاف، جہاد مسلسل بدی کے خلاف، مگر ہے بدی کامراں شادماں، ہوس آدمیت پہ ہے حکمراں، بدی آدمی کا مقدر ہے کیا، بدی اس کی فطرت کا جوہر ہے کیا، نہیں ٹوٹتا ظلم و شر کا فسوں، سنبھلتی نہیں شورش اندروں، جو ہر این و آ پر ہے چھایا ہوا، ہے خود نفس کا اپنے مارا ہوا، نہ جانے ملے بھی اسے وہ مقام، جو ہو خیر محض اور حسن دوام، نہیں نا امیدی بھی اتنی روا کہ یہ بھی تو اکثر ہے دیکھا گیا، بہائم صفت کینہ ور آدمی، نہیں جس سے بڑھ کر درندہ کوئی، اگر نیکیوں پر اتر آئے وہ، فرشتوں سے آگے نکل جائے وہ، غرض آدمی ہے کہ ایک چیستان، عجب اس کی ذلت غضب اس کی شان، جو غاروں میں رہتا تھا وہ آدمی، خلاؤں پکڑتا ہے اب داوری، حواسوں میں ہے گرچہ محصور وہ، مگر دیکھتا ہے بہت دور وہ، ہے بے مائگی میں بھی وہ مایہ دار، خزاں اس کی ہے حامل برگ و بار، تماشا گرے بزم ہستی بھی وہ، ہے صورت گرے جذب و مستی بھی وہ، یہ سب کچھ ہے لیکن یہ کیا پھیر ہے، یہ کیا پھیر ہے کیسا اندھیر ہے، تضادوں سے اپنے نمٹتا نہیں، مکمل وہ انسان بنتا نہیں، بصد عقل و دانش خسارے میں ہے، رواں کیوں ہلاکت کے دھارے میں ہے، محیب اور بے تھاہ یہ کائنات، بقا و فنا اور حیات و ممات، یہ عرض ایک موہوم نقطے سے کم، شعور آدمی کا مگر یم بیم، طلسمات سی ہے طلسمات یہ، حقیقت ہے یا ہے خرافات یہ، کبھی ٹوٹتا ہے جو کوئی طلسم، نیا ایک ابھرتا ہے بھاری طلسم، محیب اور بے تھاہ یہ کائنات، اور انسان اس میں بفیض حیات، فنا کے تھپیڑوں سے لڑتا ہوا، قدم اس کا ہر آن اکھڑتا ہوا، کدھر جا رہا ہے کہاں جائے گا، پتہ خود کبھی اپنا بھی پائے گا، بقا اس کی قسمت میں ہے یا نہیں، وہ صیاد ہے صید ہے یا کمی، الجھتا رہا ان سوالات میں، ہوا غرق بحر خیالات میں، اترتا گیا جتنا گہرائی میں، ابھرتا رہا دشت تنہائی میں، وہ تنہائی جس کی نہیں کوئی حد،
جہاں خوف و حیرت کی ہے شد و مد، حقیقت سے غم کی ہوا آشنا، کھلا پھر بھی عقدہ نہ کچھ زیست کا، غموں کی ہر ایک سمت بوچھار سے حواسوں کے بے طرح چھکے چھوٹے، خود اپنے بھی غم، غم کے ماروں کے غم، یہی ایک جہاں کیا جہانوں کے غم، رہے سائے افغن میری تبا پر، غموں کے تراشے ہوئے بام و در، یہ سائے تھے کچھ ایسے دہشت نما، یہ سائے تھے کچھ ایسے ہیبت فضا، کہ میرے لیے تھا بس ایک راستہ، رواں جس پہ ہوتا ہے ہر سر پھرا، کسی کوہ سے جا کے ٹکراتا میں، اندھیروں کی دلدل میں دھنس جاتا میں، مگر وہ میری زندگی کی امی، وہ ہمراہ کے ہے مژدۂ فرودیں، بڑھی اور بڑھ کر سہارا دیا، کیا روشن اپنائیت کا دیا، غموں کو میرے اپنا غم جان کر، محبت کے بخشے مجھے بالوں پر، محبت کے جوہر صداقت کا ہے، صداقت کے منبع مسرت کا ہے، محبت نہیں جذبہ منفعل، کسی کو یہ کرتی نہیں مزمحل، جہاں ولولے اس سے شاداب ہیں وہیں حوصلے اس سے سیراب ہیں، محبت ہے گل رنگ اور نرم خو، کبھی شعلہ ساماں ہے اور گرم خو، صداقت پر باطل کی یورش ہو جب، محبت کی پھر دیکھیے تاب و تب، کمر بستہ ہوتی ہے پیکار پر، بپھرتی ہے باطل کے ہر وار پر، جہاں دندناتے پھریں ظلم و جبر، کہا جائے مظلوم سے صبر صبر، جہاں عدل و انصاف ہوں داد خواہ، غریبوں کے دل سے نکلتی ہو آہ، محبت بغاوت کو مہمیز ہے، اسی سے جہاد بقا تیز ہے، محبت سے ہے انقلابوں پہ آب، کہ یہ آگ سے ڈھالتی ہے گلاب، بلندی پہ اڑنا سکھاتی ہے یہ، ممولے کو گدھ سے لڑاتی ہے یہ، بناتی ہے چڑیوں کو شاہی صفت، بڑھاتی ہے پرواز کی منزلت، تضادوں سے ترکیب پائی ہوئی محبت ہے ایک مایہ آشتی، محبت ہو گر نازم اینواں، سلجھنے لگیں نفس کی گتھیاں، محبت کا منشا ہے انسانیت، نہیں اس کو برداشت حیوانیت، محبت کے ہے شوق بےحد کا نام، جو بس درد مندی سے ہے شاد کام، محبت غم زندگی کی مٹھاس، محبت چمن بندیوں کی اساس، محبت سے افزائش جاں بھی ہے، جہاں اس کے دم سے فروزاں بھی ہے، محبت کے ہیں سلسلے بے کراں، محبت کے ہیں سلسلے بے کراں، ز جاں تا جہاں از جہاں تا زماں، محبت مسیح و خلیل و کلیم، محبت ہے سر الف لام میم، محبت سے تخلیق ہے بہرہ مند، محبت ہے ہستی کی شیرازہ بند، محبت ہے جس نے سجھائی یہ بات کہ روشن ہے انسان کی تاریک رات، تخیل کی اس محفل آرائی سے منظم ہو جو دل کی سچائی سے، تخیل کے ہیں فائدے بے حساب، یہ جاگے ہوئوں کو دکھاتا ہے خواب، نہ دیکھے کوئی گر اجالوں کے خواب تو مشکل سے آئے نظر آفتاب، تخیل تفکر کی ہے مشق ناز، تخیل تفکر کی ہے مشق ناز، ہے دانش سے وجدان کی ساز باز، محبت ہے علم و عمل کی اساس، بڑھاتی ہے جو آرزوؤں کی پیاس، دکھاتی ہے راہ حقیقت نشاں، محبت مفکر کی ہے نردماں، محبت ہی ہے جس نے کھولا یہ راز کہ دانش سے وجدان ہے سرفراز، محبت نے ظلمت سے کاڑھا ہے نور، محبت سے ہے زندگی کا شعور۔ عقل و عشق 1953 عیسوی میں حضرت جوش ملی آبادی کی اسی عنوان کی نظم آج کل دہلی میں شائع ہوئی تھی، اس کے 3 شعر مجھے اس وقت یاد آ گئے ہیں۔ علامہ اقبال کے عشق کی تعریف حضرت جوش نے یوں کی تھی: وہی عشق سبک سر جس کے ایک ادنا اشارے پر خوشی سے زہر کھا لیتے ہیں لاکھوں نوجواں ساقی۔ آگے چل کر علامہ اقبال کے بارے میں کہا تھا: قیامت ہے خودی کا دیوتا بھی یہ نہیں کہتا کہ اے انسان تو خود ہے خدائے این وہاں ساقی، پہن کر مغربی داناؤں کی سر سے بڑی ٹوپی، نیا ملا
सुनाता है पुरानी दास्तां साकी। इस नज्म को देखकर हजरत जोश की ज़मीन में ही मैंने वो नज्म कही जो आपको सुना रहा हूँ। ये मशरफ कराची के सन 1954 के सालनामे में शाये हुई थी। अक्ल इश्क बढ़ा मेरी तरफ भी एक जामे अरगमा साकी कि हूँ बेदार ये मशक़ का मैं भी नगमा खां साकी। मेरे दिल में भी उनके वास्ते नफ़रत ही नफ़रत है जो हैं बुझती हुई शमओं के अब भी मदह खां साकी। इसी नफ़रत में पाया भेद मैंने उस मोहब्बत का ज़मीने इश्क व मस्ती पर है जो नखले जमा साकी। मोहब्बत नेकियों से क्या करेगा वो भला जिसके, मोहब्बत नेकियों से क्या करेगा वो भला जिसके, नहीं उठा बदी पर दिल से नफ़रत का धुआं साकी। बफ़ैज़े इल्म व आगाही हैं इस अहदे खुजिस्ता में, बफ़ैज़े इल्म व आगाही हैं इस अहदे खजिस्ता में, हज़ारों दीदावर साकी तो लाखों नुक्तदा साकी। चली कुछ भी न उनकी अपने माजी की मोहब्बत में, रुखे अफकार पर डाली जिन्होंने झुर्रियाँ साकी। नहीं दीदे पटम इस दौर में हम नौजवानों के, शराबे मुर्दा को कैसे कहें आबे रवां साकी। नहीं है जिनको रूहे असर से फ़ख्रे हमागोशी, कुछ ऐसे भी अभी तक हैं हमारे दरमियाँ साकी। उन्हें अब्रे सियाह हर दम नज़र आता है मतले पर, माज़अल्लाह गुमानो वहम की परछाइयाँ साकी। मुझे शिकवा नहीं उनसे, गिला कुछ है तो बस उससे कि जिससे बढ़ के उर्दू में नहीं शोला बयां साकी। वो जाने शायरी वो क़िबला-ए खासान रिंदा जो, वो जाने शायरी वो क़िबला-ए खासान रिंदा जो हमारे अहद में है नाज़िशे हिंदोस्तां साकी। सियाह मस्ती से उसकी इश्क है आतश बजां अब तक, जहाने कैफ़ो मस्ती का वो मीरे कारवां साकी। गज़ब है उसकी नज़रें सतह के नीचे न जा पाएं, कोई देखे तो बहरे फ़िक्र की गहराइयाँ साकी। हवाए रंग बू रास आ गई है उसको कुछ ऐसी, नहीं है बस कि उसके फ़िक्र की जौलानियाँ साकी। जुनू को मेरे पागलपन समझ बैठे हैं जो नादां, उन्हें हासिल कहाँ है इल्म की ताबो तमां साकी। जुनू है नाम उस धुन का लगन का जो मयसर है उन्हें जो बज़्म आगाही के हैं पीरे मुग़ां साकी। वो नशा इल्म व आगाही की मय है जिसका सरचश्मा उसी से हैं इबारत ये जुनू सामानियाँ साकी। कुछ ऐसे हैं कि है जिनका दमागी हाज़िमा नाक़िस, कुछ ऐसे हैं कि है जिनका दमागी कुछ ऐसे हैं कि है जिनका दमागी हाज़िमा नाक़िस, उड़ाते हैं वो अक्लो इश्क की क्यों धज्जियाँ साकी। वो शायर इनक़िलाब नौ का जो मन्नाद व नाशिर हो, क़यामत है कि वो और ये गलत अंदेशियाँ साकी। समंदे इल्म व अक्लो होश पर एक ताज़ियाना है, समंदे इल्म व अक्लो होश पर एक ताज़ियाना है। जुनू जो आतशे शौक़ व तलब से है तपां साकी। जनाजा इश्क व मस्ती का तख़य्युल बस उन्हीं का है, नहीं है जिनके हाथों में तफक्कुर की एना साकी। खुदी के देवता की फ़िक्र में भी, खुदी के देवता की फ़िक्र में है गरचे उलझावे, मगर वो जानता है अपनी मंजिल का निशा साकी। बफ़ैज़े आरज़ुए जुस्तजू आमोज़ उस जैसा नहीं है अज़मत आदम का कोई राज़दां साकी। तलाशो जुस्तजू है इल्म की बुनियाद काशाना, अमल से जिसकी आराइश हुई है जावेदां साकी। अमल के वास्ते महमेज़ है इश्क़ जुनू सामा, जिगर कावी है जिसकी बाइसे आराम जां साकी। अमल और इश्क में है रब्त गोया जामो मीना का, अमल है इश्क के हाथों में तेगे बेअमा साकी। ये तेगे बेअमा ही वक्त की शमशीर बुर्रा है, नहीं इससे किसी बोसीदगी को भी अमा साकी। उसे क्या इश्क से निस्बत वो जज्बा और ही कुछ है कि जिससे मुज़महिल हो आदमी के जिस्म जान साकी। ये कितना सच कहा उसने कि जो सरखैल रिंदा है कि नूरे अक्ल से रोशन है ये सारा जहां साकी। मगर ये इश्क ही तो पुख्तो बालिग तफक्कुर है,
तो फिर क्यों क़िबले रिंदा है इतना सरगरां साक़ी। सुखन संजों को अक्सर इस्तिलाहात व मानी में बहुत मुश्किल रहा है इम्तियाज़ इन व आ साक़ी। जहाँ कदरें बदलती हैं ज़माने के बदलने से, मानी भी बदल जाते हैं लफ्ज़ों के, वहाँ साक़ी। न इस नुक्ते को जो समझा अयार अपनी लुटा बैठा, चुनी को अपनी नासमझी से समझा वो चुना साक़ी। बकौले शायर हिंदोस्तां अक़वाम मशरिक़ पर है तारी आज तक महवियत ख्वाब गरां साक़ी। अगरचे वाक़या ये है कि सारे एशिया में है वो बेदारी कि है अक़वाम मग़रिब का ज़ियां साक़ी। गरा ख्वाबी के बदले है तगो दो इल्म व हिरफत की, निगारे चीन की देखे कोई तर्रारियाँ साक़ी। उरूसे वक्त के माथे का टीका बन के चमकी है ज़मीं जो माओ के कदमों से है जन्नत निशां साक़ी। मलाया, वियतनाम और कोरिया के सरफरोशों पर यह तोहमत है कि तारी उन पर है ख्वाब गरां साक़ी। ज़मीने हाफिज़ो ख़य्याम भी दोहराए जाती है इसी बेदारी मशरिक़ की रंगी दास्तां साक़ी। है सीना मशरिक़ वस्ता का, है सीना मशरिक़ वस्ता का उस आतश का गहवारा ग़ुलामी की जो पिघला देगी ज़ंजीरे गरां साक़ी। खुदी का देवता आईने इदराक में अपने दिखा सकता था असरे नौ की ये ताबानियाँ साक़ी। मुझे शिकवा है गर सरखैल रिंदा से तो बस इतना है वो सोया हुआ जागे हुओं के दरमियाँ साक़ी। नशेमन उसका अब भी कसर सुल्तानी का गुंबद है जहाँ गूंजी हुई हैं मसलहत अंदेशियाँ साक़ी। बुढ़ापा मसलहत अंदेश कर देता है इंसान को, वो दिन आए कहें हम उसको पीरे नौजवां साक़ी। अगरचे तशनका में शौक़ है तेरा खलीक अब तक, कसम ले ले जो तुझसे हो ज़रा भी बदगुमा साक़ी। अब चंद गज़लें। आज सुन ले कल ये अंदाज़े फ़ुग़ां हो या न हो, आज सुन ले कल ये अंदाज़े फ़ुग़ां हो या न हो, बेकसी फिर कारवां दर कारवां हो या न हो। आज़मा लें आज इश्क़ नारसा के हौसले, आज़मा लें आज इश्क़ नारसा के हौसले, कल निगाहे यार हमसे बदगुमा हो या न हो। आज उठा लीजिए हर एक नाज़े सितम परवरदा को, कल वो फितना खू हमारा जाने जां हो या न हो। आज उस ईसा नफस की बात पर मर जाइए, जुम्बिश लब कल भी मर्गे नागहां हो या न हो। आज जी भर के तड़प लें रो लें क्या मालूम कल, शाखे आहू पर बराते आशिकां हो या न हो। ले उड़ें उस बज़्म से हम आज उन आँखों की बात, ले उड़ें उस बज़्म से हम आज उन आँखों की बात, कल ये दुज़दीदा निगाही का समा हो या न हो। आज ज़ख्मी कर ले हाथों को खुदा जाने के कल, खार पर दामाने गुल का साहिबां हो या न हो। आज दिल को खून कर लें कौन जाने फिर कभी, खून दिल उन्वाने हुस्ने दास्तां हो या न हो। आज झंडे गाड़ दें रुसवाइयों के वरना कल, इश्क़ रुसवा सुरमए चश्मे बुतां हो या न हो। आज जी में ठान लें जी से गुज़र जाएंगे हम, क्या खबर कल पाए वहशत दरमियाँ हो या न हो। ज़्यादा पैमाई का चस्का आज ही से डाल लें, ज़्यादा पैमाई का चस्का आज ही से डाल लें, संग राह कल भी ये मंजिल का निशां हो या न हो। आज ही से सख्तिये राहे तमन्ना खींचिए, रहनुमा कल नक्श पाए रहरवा हो या न हो। तशनगी का रमज़ हर मैकश को समझा दें कि कल दस्ते साक़ी में बगावत की इना हो या न हो। आज इस धरती के सीने से लिपट लें हम नशीं, कल हमारे सर पर भी ये आसमां हो या न हो। आज कह लें जी कड़ा करके जो कहना है खलीक, क्या खबर मुँह में हमारे कल ज़बां हो या न हो। दिले अफसुर्दा को शोला बदामा हम नहीं कहते, दिले अफसुर्दा को शोला बदामा हम नहीं कहते, शबे तारीख को सुबह दरख्शां हम नहीं कहते,
शबे अंदोहो हिरमा की वबाले जां सियाही को, शबे अंदोहो हिरमा की वबाले जां सियाही को उरूसे वक्त के माथे की अफशां हम नहीं कहते। ज़माना हर नई राह पर नई शमे जलाता है, चरागे कुश्ता को शमे फरोज़ां हम नहीं कहते। निगाहे नाज की किरणें शुगुफ्ते गुल की जामिन है, निगाहे नाज की किरणें शुगुफ्ते गुल की जामिन है। निगाहे नाज को खूं गश्ता पैकां हम नहीं कहते। जिधर से तू गुजर जाए ज़मीनें लहलहा उठें, तेरी रफ्तार को महशर बदामा हम नहीं कहते। जो लाइल्मी के बाइस खौफ व दहशत से खुली रह जाए, उसे कुछ भी कहें सब, चश्मे हैरां हम नहीं कहते। अकीदा है बस जब तक न हो इल्मे यकीन परवर, गुमानो वहम को अज्जाए ईमा हम नहीं कहते। रवादारी मोहब्बत और उखुव्वत जिसका मसलक हो, उसे इंसान कहते हैं, मुसलमान हम नहीं कहते। किया जहदो अमल को पाबगिल सब्रो कनात ने, किया जहदो अमल को पाबगिल सब्रो कनात ने, जुमूदो बेहिसी को राहते जां हम नहीं कहते। ये अच्छा बदनवायाने चमन को हमसे शिकवा है कि जागो बूम को मुर्गे गज़ल खां हम नहीं कहते। खफा हमसे है गुलची बस हमारी साफ गोई पर, कि वीराने को रश्के सद गुलिस्तां हम नहीं कहते। हो जिसका रहजनी पेशा वो मीरे कारवां कैसा, जो खुद कज़ाक हो उसको निगहबां हम नहीं कहते। कहें कुछ भी जो नशे गम को नोशे जान समझते हैं, समय कातिल को लेकिन आबे हैवां हम नहीं कहते। हमारा जुर्म बस ये है कि जहरीली हवाओं को किसी सूरत से भी पैके बहारां हम नहीं कहते। दुनिया के गम में दिल को जलाना है जिंदगी, एक करबे मुस्तकिल का तराना है जिंदगी। दुनिया के गम में दिल को जलाना है जिंदगी, एक करबे मुस्तकिल का तराना है जिंदगी। पर बस्ता ख्वाहिशों का है मेला लगा हुआ, पर बस्ता ख्वाहिशों का है मेला लगा हुआ। सरगश्ता हसरतों का ठिकाना है जिंदगी। दश्ते बलाकशां को बनाती है मर्गजार, दश्ते बलाकशां को बनाती है मर्गजार। गेसुए शश जिहाद का शाना है जिंदगी। आफाक की कबाए ज़मानो मकान में, आफाक की कबाए ज़मानो मकान में, ताना है कायनात तो बाना है ज़िंदगी। मदहोश थीं जो कारगहे हस्तबूद में, उन ताकतों का होश में आना है ज़िंदगी। तख्लीक की अजीब है ये वारदात भी, खुद तीर भी है खुद ही निशाना है ज़िंदगी। आगोश शब में दिन के उजाले की है झलक, इस एक झलक को दाम में लाना है ज़िंदगी। तफ़हीम कायनात में है जो रुकावटें, उन सब रुकावटों को गिराना है ज़िंदगी। हर सुर के ज़ेरो बम से आया भैरवी का ठाठ, माना कि एक सरोद शबाना है ज़िंदगी। एक लय से जिसकी जाग उठी सारी कायनात, वो फितरत नमूद का गाना है ज़िंदगी। और ज़ाहिर है ये खलीक की रूदाद शौक़ से आतश कदे में फूल खिलाना है ज़िंदगी। पढ़ने लगे हैं जेहल की दीवार में शिगाफ, पढ़ने लगे हैं जेहल की दीवार में शिगाफ। उतरे हैं कुछ तो ज़हनों से औहाम के ख़िलाफ़। ये और बात है कि है मेरी भी एक राय, मैंने किया है कब तेरे मसलक से इन्हिराफ। बातिल कुछ आप छोड़ें तो कुछ हक़ को छोड़ूं मैं, ऐसी मुफाहमत से तो रखिए मुझे मुआफ़। सच बोलने में भी कोई उस्तादी हो ज़रूर, इस बहर में भी आपने वारिद किया ज़िहाफ़। इस आगही ने मार उतारा वगरना हम जैसे भी होते, आपका दिल हमसे रहता साफ। हैं कामयाब सिर्फ वही इस ज़माने में, हर बात जिनकी लाफ है, हर फेल है गज़ाफ। रुए निगार पर नहीं वो आब जिसकी छूट, कायम रहे जो सामने आ जाए कल्ब साफ। फितरत को ज़ेर करना है रुए ज़मीन पर, ये अरसे जिहाद नहीं जाए एतिकाफ। साक़ी अदाशनास है पहचानता है ज़र्फ़,
साकी अदा शनास है, पहचानता है ज़र्फ, तलछट है मेरे हिस्से की, मिलती है तुझको साफ। ये भी हुआ खलीक, मोहब्बत के बाब में अक्सर रहा खुलूस की बुनियाद इख्तिलाफ। गीराई में हम रहे समा हूँ, गीराई में हम रहे समा हूँ, गहराई में हम सरे खला हूँ। हैरत कदए वजूद वाह, दहलीज पर मैं खड़ा हुआ हूँ। तजसी में खामोश नगमगी हूँ, गंभीर सुकूत की नवा हूँ। जो मेरे लिए बलाए जाँ है, उस तब ए रसा का माजरा हूँ। देखो कि मैं सोज़े आगही से, देखो कि मैं सोज़े आगही से पत्थर था मगर पिघल रहा हूँ। बरसों से भुगत रहा हूँ खुद को, बरसों से भुगत रहा हूँ खुद को। मैं अपने किए की खुद सजा हूँ। नरगे में हूँ किज़्ब और रिया के, अहवाले ज़ुबूनिये वफा हूँ। एक जम में गफ़ीर में हूँ तन्हा, इंसान को तलाश कर रहा हूँ। आवाज़े हक सुनो तो क्यों कर, हंगामों में दूर की सदा हूँ। आहंगे नवी के शोर व शर में मालूम हुआ कि बेसुरा हूँ। बेहौसलगी भी हौसला भी अपने ही में जो सिमट गया हूँ, बेहौसलगी भी हौसला भी अपने ही में जो सिमट गया हूँ। गुलजार खलील है मेरा दिल, हर चंद के सख्त दिल जला हूँ। उम्मीद जहान नौ के बाइस जिंदा हूँ, अगरचे मर चुका हूँ। सुकरात के नक्शे पा है जिस पर, उस राह पर अब मैं चल पड़ा हूँ। तुम पर कभी मुनकशिफ हुआ है जो इल्म में लज्जत और मज़ा है। दीबाओ हरीर बुन रहा है वो जिसकी मता बोरिया है। एक उम्र की कोशिशों का हासिल वादा जो कभी वफा हुआ है जिसकी तलाश उम्र भर से, वो शख्स अभी कहाँ मिला है। सोया हुआ हर शजर हजर है, सोया हुआ हर शजर हजर है। हाँ एक अंधेरा जागता है, किस अहद की बात कर रहे हो, रोके से कहाँ कोई रुका है सद्दे गरां रहे तलब में, है सद्दे गरां रहे तलब में। जामे में जो आदमी रहा है, अच्छी है ये धौंस धांधली भी, बस तुम जो कहो वही बजा है। दीवार की काई कह रही है पर नाला यहीं कहीं बहा है। सोचा कभी किस लिए सुहानी हर दूर के ढोल की सदा है। फिर चंद शेर कताबंद हैं कि इंसान की हयात इस ज़मी पर तूफ़ान की ज़द पर एक दिया है। इंसान की हयात इस ज़मी पर तूफ़ान की ज़द पर एक दिया है। इस एक दिए की रोशनी से तारीकी का दिल दहल रहा है। रोशन जो हुई है इस दिए से हर शय, वो गज़ब की दिलरुबा है। तूफ़ान पर चढ़ाई कर रहा है, क्या खूब दिए का माजरा है। इंसान की हयात इस ज़मी पर तूफ़ान की ज़द पर एक दिया है। इस एक दिए की रोशनी से तारीकी का दिल दहल रहा है। रोशन जो हुई है इस दिए से हर शय, वो गज़ब की दिलरुबा है। तो तूफ़ान पर चढ़ाई कर रहा है, क्या खूब दिए का माजरा है। मख्ता है कि है तुमको खलीक से गिला क्यों, आशिक ने कभी सबक लिया है। ये अहले दर्द के हैं राज जीस्त पाए हुए, ये अहले दर्द के हैं राज जीस्त पाए हुए। कहाँ की आग दिलों में है ये दबाए हुए। उठा सकेगा यही ऐशे बेनिहायत को, उठा सकेगा यही ऐशे बेनिहायत को। ये दोष इश्क के है बारे गम उठाए हुए। कोई तो आए जिसे हो तलाशे मंजिल शौक, चराग हम भी सरे राह हैं जलाए हुए। ये कौन आया नहाया हुआ बहारों में, जसारते दिल वहशी को आजमाए हुए। ये जिस्म जिस पर निगाह की किरण फिसल जाए, ये चाल जिससे सितारे हैं दम चुराए हुए। सुकूत नीम शबी का निगाह में जादू, तमाम कौसे बदन जोत सी जगाए हुए। ये गुफ्तगू के सरे बज़्म फूल खिल जाए, लबों पर नरम तबस्सुम की लौ बढ़ाए हुए। ये अहले गम ने कहा क्या हयात से बढ़कर, कि मौत भागती है
ان سے منہ چھپائے ہوئے کسی نے ان کو سرے کوئے یار ٹوکا ہے کہ آج حضرت ناسے ہیں تل ملائے ہوئے. کہاں ہر ایک کے پلے پڑی جنون کی بات، نگاہ ناز ہے انداز اس کے پائے ہوئے. کوئی تو اس کی بھی کچھ نامرادیاں پوچھے، کوئی تو اس کی بھی کچھ نامرادیاں پوچھے، جو دل نگاہ کرم کی ہے چوٹ کھائے ہوئے. نہیں ہے کھیل برتنا حیات کا یارو، فریب کھائیں گے پھر بھی فریب کھائے ہوئے. دیار غم کے جیالوں کی ایک کنیز ہے موت، جو خود ہے زیست کی دوشیزہ کو سجائے ہوئے. یہ آج یاد کے روزن میں مسکرایا کون، انہیں تو ایک زمانہ ہوا بھلائے ہوئے. بنا کے بھیس فقیروں کا راج کرتے ہیں، در حبیب پر دھونی ہے جو رمائے ہوئے. زمانہ ان کے قدم لے گا وہ بھی دن ہے قریب، جو لوگ آج زمانے کے ہیں ستائے ہوئے. پلٹ بھی جاتے ہیں اکثر پلک جھپکتے میں، پلٹ بھی جاتے ہیں اکثر پلک جھپکتے میں، نظر جو آتے ہیں نقشے جمائے ہوئے. قریب ختم ہے بس اب یہ ہفت خان علب، مسافران طرب ہاں قدم بڑھائے ہوئے. خلیق آؤ چلیں بزم میں گسارا میں، دراز شام کی تاریکیوں کے سائے ہوئے.